جی عزیز بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ جو پچھلی باتیں کی تھیں یاد ہیں؟ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور درود و سلام نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز بچوں، آج میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے آپس میں، اور یہ کہ اگر کوئی غلطی کر جائے تو اسے جلدی سے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جو بندے جلدی معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، پیارے بچوں توجہ کریں ذرا، حدیث میں ہے کہ جو بندہ ناراض ہوتا ہے 3 دن سے زیادہ، اگر وہ اس حال میں مر جائے، راضی نہیں ہوا، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نہ گھروں میں بھی اور دوستوں میں بھی ہر جگہ نہ ناراضگیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو کتنے دن گزر جاتے ہیں، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ناراضگی میں بہت دن نکال دیتے ہیں۔ تو عزیز بچوں یاد رکھنا ہے، جو بندے 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں اور اس حال میں اگر موت آ گئی تو وہ بندہ آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی آپس میں ناراض ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اگر کسی نے کسی سے کوئی زیادتی کی ہے تو کوشش کریں کہ زیادتی کرنے والا اس زیادتی کی تلافی کر دے، معافی مانگ لے اور پھر معاف کر دینا چاہیے۔ جو بندہ جلدی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک معاف کر دینے سے متعلق بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ شام ایک ملک ہے، وہاں کے ایک جج صاحب، ان کا بیٹا میڈیکل میں پڑھ رہا تھا اور یعنی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پر جا رہا تھا تو ایک ٹیکسی آئی، بڑی سپیڈ سے ٹیکسی آئی اور اس نے اس کو ہٹ کیا اور اس کی اسی جگہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ جو ٹیکسی والا ہے وہ بھاگا نہیں، اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ باقی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ پولیس آئی، گرفتار کر لیا اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اب اس ٹیکسی والے کے بچے تھے چھوٹے 2-3 ماہ سے جیل میں گزر گئے، تو کچھ نیک لوگوں نے سوچا کہ اب یار یہ جو ٹیکسی والا ہے اس سے غلطی تو ہو گئی ہے، اب اس کی کچھ ہیلپ کرنی چاہیے، اس کے چھوٹے بچے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں کچھ پیسے اکٹھے کیے اور پھر اس شہر کا جو صحیح ایک مبلغ تھا، دعوت دینے والا جس کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ جج صاحب سے بات کریں، ہم یہ کچھ پیسے بھی لائے ہیں، چلو کچھ تلافی ہو جائے گی تو وہ معاف کر دیں۔ وہ جو تھا مبلغ، اس نے تحقیق کر لی، پتہ چل گیا ٹھیک ہے یہ واقعہ ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اس نے مزید چند نیک لوگوں کو ساتھ لیا اور وہ جج صاحب کے گھر چلے گئے اور جا کر سب سے پہلے تو صبر کے بارے میں بات کی، تعزیت کی، سب کچھ کر کے تو بڑا وہ جج متاثر ہوا گفتگو سے، بڑی اس نے مؤثر گفتگو کی۔ تو پھر وہ جج کو ایک سائڈ پر لے گئے اور کہتے ہیں جی یہ آپ کا بچہ، یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، آپ اس کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ کچھ پیسے بھی ہیں، تو یہ آپ کی یہ دیت سمجھ لیں، چلیں کچھ تلافی ہو جائے گی۔ تو جج نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں اپنے بیٹے کے خون کا سودا نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگ میرے گھر میں آ گئے ہیں، اتنے اللہ کے نیک بندے آ گئے ہیں، تو میں اپنے گھر سے خالی نہیں بھیجوں گا، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، پیسے بھی لے جائیں، میں آپ کو اپنے گھر سے خالی نہیں بھیجوں گا۔ بڑے خوش ہوئے۔ اگلے دن جج نے جا کے خود بیان دیا، وہ بندہ گھر آ گیا، اپنی روزی روٹی کمانے لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ جج، سعودی عرب کی حکومت نے اسے سعودیہ بلوایا کہ ہمارے محکمہ عدل میں تم کچھ جو ہے نا آپ کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ وہ سعودی عرب آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ جج کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا، اس کی جو ایک سائیڈ ہے
وہ مفلوج ہو گئی. اب وہ چل نہیں سکتا تھا، ویل چیئر پہ آ گیا. کچھ عرصہ گزرا، جب اس کے گھر والوں نے بھی دیکھا، بچوں نے دیکھا اب اس کی حالت تو صرف 4 کرسی والی رہ گئی ہے، تو انہوں نے کہا ابا جی بہتر یہی ہے کہ ہم وطن واپس چلتے ہیں، اپنے وطن. جس طرح کوئی بندہ باہر مریض ہو تو دل کرتا ہے یار اپنوں میں چلتے ہیں، ادھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جانے سے پہلے آخری دفعہ عمرہ تو کر لیں، اللہ کا گھر دیکھ لوں، سعودی عرب میں ہوں، پھر پتہ نہیں آنا نصیب ہو نہ ہو. تو یہ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب ویل چیئرز وغیرہ نہیں تھیں. ڈس ایبل جو معذور لوگ ہیں ان کو چارپائی پر بٹھا کر، تو کچھ لوگ آگے سے اسے اٹھاتے تھے اور کچھ پیچھے سے، اور وہ طواف کرواتے تھے. تو اس جج کو انہوں نے چارپائی پر، ظاہر وہ لیٹا ہوا تھا، معذور ہے، فالج کا مریض ہے. تو جب وہ طواف کرنے لگا ہے نا، پہلا چکر جب اس کا لگ گیا ہے، دوسرے چکر میں جج نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، چارپائی کے اوپر ہے. کہتا ہے یا اللہ، میرے بچے کو اس ٹیکسی ڈرائیور نے ہٹ کیا تھا اور وہ جیل چلا گیا تھا. پھر تیرے کچھ بندے میرے گھر میں آئے تھے، بڑے نیک لوگ تھے، کہ اسے معاف کر دو. یا اللہ، میں نے اپنے گھر سے تیرے بندوں کو خالی نہیں بھیجا، آج میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تو مجھے بھی معاف کر دے، مجھے خالی نہ بھیج. جج کہتا ہے دوسرا چکر ابھی شاید کمپلیٹ نہیں ہوا، اسے اپنے جسم میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی. اس نے ان کو بولا کہ چارپائی نیچے رکھو. یہ سچا واقعہ، بالکل مستند واقعہ ہے. چارپائی نیچے رکھی، اگلے 5 چکر اس نے خود چل کے لگائے. سبحان اللہ، کہ اللہ سے دعا مانگنے کا ڈھنگ، کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو مایوس نہیں کیا، معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے. تو بچوں اسی لیے یہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا تاکہ آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. اور دعا جو ہے اس بارے میں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں، اگر آپ کسی عزت والے کو کسی کے پاس لے کے جائیں تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نزدیک جو ہم دعا مانگتے ہیں اس سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے. تو بچوں جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے نا، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور اس طرح مانگنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. دعا کرنے کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اور حمد و ثنا کے الفاظ جو بہترین ہیں وہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اگر آپ یہاں تک کہہ لیں تو آپ نے سمجھ لیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی. پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پڑھنا ہے. اس درود کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا کے درمیان میں واسطہ بھی ڈالنا چاہیے. اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک واسطہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ واسطہ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اللہ کی صفات کا. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا، تیری عظمت کا، تیرے خالق ہونے کا، مالک ہونے کا واسطہ میرا فلانا کام کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں. 2 واسطے ہو گئے. ایک آپ نے اللہ کی صفات کا ڈال لیا، ایک آپ نے جو ہے میں نے بتایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور تیسری جو بات، اپنا نیک عمل پیش کریں جیسے اس جج نے پیش کیا. صحیح بخاری میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، وہ جو غار کے اندر 3 نوجوان پھنس گئے تھے تو پھر ان کا پتھر آ گرا. پھر ایک نے کہا یا اللہ میں نے فلانا نیک کام کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو یہ پتھر پیچھے کر دے. دوسرے نے اپنا عمل یاد کیا، تیسرے نے اپنا، تو پتھر جو ہے وہ گر گیا. مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہی ہیں، رستے میں کانٹے جھاڑی، آپ لوگ رک گئے ہیں، گاڑی روکی ہے، نیچے اترے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس
ٹہنی کو یا اس شاخ کو جس پہ کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا اور ذہن میں یہ رکھا کہ یا اللہ تجھے خوش کیا ہے، آپ دعا کرتے ہوئے کہہ سکتی ہیں یا اللہ میں نے تیرے بندوں کے رستے سے رکاوٹ دور کی تھی تیری رضا کے لیے، یا اللہ میری زندگی میں یہ فلانی رکاوٹ ہے، اس کو تو دور کر دے۔ آپ اس طرح اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں بطور واسطہ پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر آج میں آپ کو ایک بہت خصوصاً وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ایک تحفہ، اور صحیح بات ہے جب یہ پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے تو بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے دن گزر گئے اس کے بغیر۔ جو بندہ دن میں 100 دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، اسے اولاد اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ کسی قیدی کو رہا کرائیں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ بڑے پیسے لگیں گے، خالی کرائے دیکھ لیں کتنا ہوگا جانے کا۔ تو ایک غلام کو آزاد کرانے پہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کتنا ثواب ہے؟ 100 غلام اولاد اسماعیل سے 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ یقیناً کہہ کے دیکھیں آپ کے 100 سیکنڈ نہیں تو 150 سیکنڈ یعنی 3 منٹ میں ہو جاتا ہے، توجہ سے کہیں۔ اس کے بعد جو بندہ 100 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، جہاد کے لیے 100 گھوڑے، ایک بندہ خالی ایک آپ دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے ایک بکری دیں ذرا، آپ کہیں گے اتنے پیسے لگ گئے 20-25 ہزار، گھوڑے کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ آپ دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن جو بندہ 100 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے گویا اس نے 100 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دے دیے، جتنا اجر 100 گھوڑے دینے والے کو ملنا ہے اتنا اجر 100 دفعہ الحمدللہ کہنے والے کو ملنا ہے۔ کیا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم 100 دفعہ بیٹھ کے الحمدللہ کہہ سکیں؟ اور جو بندہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، ایک اونٹ کی، یہاں تو قربانی دینا مشکل ہے، اب قربانیاں آئیں گی عید کے بعد 2 ماہ کے بعد جب بڑی عید آئے گی، دیکھیں جن کی نہیں ہوتی تو دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے گھر بھی گوشت بھیجنا، تھوڑا سا گوشت ہی ہوتا ہے۔ تو اونٹ کی قربانی، ساز و سامان سے لدا ہوا اونٹ، اونٹنیاں مقبول، جو بندہ اللہ اکبر 100 دفعہ کہتا ہے دن میں، اللہ تعالیٰ 100 اونٹنیاں مقبول ساز و سامان سے لدی ہوئی اس کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور آخری بات کہ دیکھیں اگر ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، کیا ہم اتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا پور ہو جائے؟ بہت مشکل کام ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے بجلی کی، اور یہاں ستاروں تک پہنچنے میں کئی سال بجلی کو لگ جاتے ہیں، اگر اس رفتار سے روشنی سفر کرے تو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، تو زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے۔ جو بندہ 100 دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ نیکیوں سے بھر کے دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہمارے پاس یہ 10 منٹ نہیں ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ سب بچوں سے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آج آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا اور صبح 10,000 روپے نیٹ کیش ملے گا اللہ کی اور ساری زندگی ملے گا، آپ تو پڑھائی چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کا ذکر کریں گے بھائی، ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے، پڑھ کے اتنا نہیں کما سکتے جتنا ادھر سے کما سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پڑھنا نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو آپ اپنے والدین کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، آگے بتائیں، وہ لوگ پڑھیں گے ان کے برابر بھی اجر آپ کو بھی ملنا ہے۔ یہ سلسلہ جڑتا رہے، چراغ سے چراغ جلے، قسم سے دیکھیں ابھی جن سے یہ جہاں سے میں نے سنا ہے اب اس کا اجر اس کو بھی ملنا ہے، آپ عمل کریں گے انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا، آپ آگے بتائیں گے آپ کو بھی ملے گا، پھر ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 100 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ بچوں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، صاف ستھرا رہنے والا بنائے، اور ہمیں کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہ رکھے، اور اگر ہو بھی جائیں تو جلدی جلدی راضی ہو جائیں، اور ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے جو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ وہ جج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ جب آپ ذکر کریں گے تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے زمین و آسمان کے اس مخلوق میں جو اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔